محترم سرفراز صاحب اور متشرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو سرفراز صاحب نے بتایا کہ یہ ہماری طرف سے ریلیف پہنچانے کا 5واں مرحلہ ہے، اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ بانڈی پورہ ضلع سوناواری تحصیل سے جو 25 متاثر حضرات یہاں آنے والے تھے، ان میں سے 7 کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ یہاں نہیں آ پائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 7 ستمبر سے جو عظیم اور تباہ سیلاب آیا ہے، اس سیلاب سے یہاں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ابھی تک لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، بغیر کسی شیلٹر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، اور سردی کے بغیر بھی بہرحال جو لوگ چھتوں کے بغیر ہوں، ان کی زندگی کتنی اجیرن بنتی ہے اور کس حال میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو اللہ گواہ ٹھہرا کر کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے لاکھوں لوگوں کی یاد آتی ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، تو میرے جسم کا ایک ایک روح لرز اٹھتا ہے کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے، کیسے ان کی راتیں گزر رہی ہوں گی، کیسے ان کے دن گزر رہے ہوں گے، کیسے ان کے معصوم بچے بلک رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اور خواتین ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ کس عذاب اور عتاب میں مبتلا ہوں گی۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ ہم جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، میں نے بار بار کہا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے بھی دہراؤں گا، یہ ہماری طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ہم یہ خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، اور صرف انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت۔ ہمیں سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ محبت ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، انسانوں کے ساتھ ہم شفقت اور محبت برتنے کا اصول رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم لوگوں کو یہ ریلیف پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ریلیف ہمارے گھروں کا نہیں ہے، پیسے ہم دے رہے ہیں، یہ ہمارے جیب کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ لوگ دیتے ہیں، لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں یہ ریلیف متاثرین تک پہنچے گا، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی اس میں خیانت نہیں ہوگی، کوئی اس میں بددیانتی نہیں برتی جائے گی، اور یہ لوگ متاثرین تک یہ چیزیں پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ ایک سروے ٹیم بنائی ہے، جس کا آپ کے سامنے بھی تذکرہ ہوا۔ وہ رات دن ایک کر کے وہ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ پہلے مرحلے پہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جن کے مکانات بالکل ڈھہ چکے ہوں گے، زمین بوس ہو چکے ہوں گے، ان کو ہم پریارٹی دیں گے، ترجیح دیں گے، اور ان کو یہ ایک چیک اور کچھ جو ایک کٹ ہے وہ ان کو دیں گے۔ اس سے ان کا کوئی بڑا مسئلہ حل نہیں ہوگا،
لیکن صرف ہم اپنا یہ فرض نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک لوگ ہماری اعانت کرتے رہیں گے، نقدی رقم بینک میں جمع کریں گے یا یہاں مرکز میں لا کر پھر ہم خود بینک میں وہ جمع کریں گے، اور بینک کے لیے آپ کو چیکس دیے جائیں گے جیسا کہ آج تک ہوا ہے۔ تو یہ سب انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے، اور یہاں پر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم مظلوم اور محتاج اور سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کریں، اور یہ فرض ہم نبھا رہے ہیں۔ لیکن جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ یہاں کی حکومت نے، دلی سرکار نے الیکشن کا بگل بجایا ہے، تو الیکشن کے ساتھ یہ جو ہمارا ریلیف کا سسٹم ہے، اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم نے شدت کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ اپنے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو بھی آپ ریلیف کا مال تقسیم کریں گے، چاہے نقد ہو یا جنس ہو، تو ان لوگوں کے سامنے آپ الیکشن کا کوئی تذکرہ نہ کریں، ان کو ووٹ دینے یا نہ دینے کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں۔ یہ صرف لوگوں کی ہمدردی کے لیے اور صرف ریلیف کا کام ہے، اس میں الیکشن کا یا سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بات ہم بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اور ہمارے لوگ جو سروے کر رہے ہیں ان کے گھروں پر بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور ہماری ریلیف کے کام میں رکھنے کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں، کیوں متاثرین کو یہاں آنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور جو لوگ اس ساری پروسیس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو کیوں ستایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر کیوں چھاپے پڑ رہے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے منصوبے کیوں بنائے جا رہے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ ایک طرف جمہوریت کے دعوے اور دوسری طرف بدترین قسم کی فسطائیت کا، بربریت کا، سفاکیت کا اور ہٹلرازم کا مظاہرہ کرنا، اس میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ریلیف کا کام، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس کا سیاست کے ساتھ الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم انسانی ہمدردی کے جذبے سے یہ سب خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو گرفتاریوں کا بڑا چکر ہے، جو میں، اگر ہمارے پریس والے یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سے دردمندانہ گزارش کروں گا کہ یہ چیزیں ان کی وساطت سے لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ کل پیپر میں آیا ہے کہ سوپور سے خواتین اور ان جوانوں کی لواحقین پریس کالونی میں گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں احتجاج کیا ہے کہ سوپور میں زالورہ اور ہرون دیہات میں جو 8 جوان گرفتار کیے گئے ہیں، اور جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان سے اسلحہ درآمد کیا گیا ہے، تو یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بالکل فراڈ ہے، فرضی الزامات ہیں۔ ان کو سوپور تھانے سے یہ کیا شامل ہے یا یہاں جتنے کارگو میں لایا گیا۔ کارگو میں ان کی پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ان کو پھر سوپور تھانے میں واپس بھیجا گیا، اور وہاں تھانے والوں نے میڈیا کے سامنے ان کو پیش کر کے ان کے خلاف یہ بے بنیاد الزامات لگائے، اور ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ جوانوں کو اس طرح فرضی
الزامات میں مبتلا کر کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور کل سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، پہلے جو گرفتار شدگان ہیں ان میں جو تحریک حریت سے وابستہ لوگ ہیں ان میں میر حفیظ اللہ ہیں جو صدر ضلع اسلام آباد ہیں، ایاز اکبر صاحب ہیں جو کل جماعتی حریت کانفرنس کے اسپوکس مین ہیں، محمد امین آہنگر ہیں جو سیکرٹری ضلع شپین ہیں، محمد امین پرے ہیں جو صدر تحصیل شپین ہیں تحریک حریت کے، اور غلام الدین وار ہیں صدر تحصیل سنبل، غلام حسن ڈار رکن تحریک حریت بانڈی پورہ، بلال احمد گجری صدر تحصیل روہامہ بارہمولہ، عبدالحمید پرے حاجن رکن تحریک حریت۔ اور جن پر چھاپے پڑے ہیں، جن کے گھروں پر چھاپے پڑے ہیں، معراج الدین صاحب صدر ضلع سری نگر گاندربل تحریک حریت، عبدالغنی بٹ صاحب صدر ضلع بارہمولہ، رئیس احمد میر صاحب صدر ضلع بانڈی پورہ، محمد یوسف لون صاحب صدر ضلع کپوارہ، محمد شعبان ڈار صاحب صدر ضلع کلگام، فاروق احمد بٹ صاحب صدر تحصیل کپوارہ، غلام حسن ملک صاحب صدر تحصیل ہندوارہ تحریک حریت، شکیل احمد یتو صاحب صدر شوپیان صدر ضلع شوپیان، ان پر چھاپے پڑے۔ اور جن دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے جو سیاسی قائدین ہیں، جناب شبیر احمد شاہ صاحب ہیں، جناب محمد یاسین ملک صاحب ہیں، جناب نعیم احمد خان صاحب ہیں، اور جناب محمد عبداللہ طاری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو متاثرین صاحب ہیں لینے آ رہے تھے، ہاں یہ جو ریلیف لینے آئے تھے ان میں سے عبدالرشید ڈار صاحب، ولد عبدالوہاب ڈار، عبدالصمد گنائی ولد غلام قادر گنائی، عبدالعزیز پرے ولد غلام قادر پرے، عبدالرشید ڈار ولد علی محمد ڈار، محمد رمضان بٹ ولد غلام مسعود بٹ، پیر اعجاز احمد ولد پیر بدر الدین، سلیمہ بیوہ غلام احمد بٹ سنبل۔ یہ صورتحال ہے۔ ہاں، اور گرفتاریاں ہیں سیف الدین میر، یونسو، یہ بھی تحریک حریت کے وابستہ ہیں، حبیب اللہ گوجری صاحب یہ بھی تحریک حریت سے وابستہ ہیں۔ تو ان لوگوں کی گرفتاریوں کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا جواز ہے۔ اگر آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن میں بہرحال لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہ ڈالنا ہے، تو اس میں جو یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں خود بھارت کے آئین میں، جس کو بہرحال بھارت کے لوگ مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پر 47 سے لے کر آج تک بھارت کا جبری قبضہ ہے، فوجی قبضہ ہے، اور اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن اس مرحلے پہ یعنی الیکشن کے بارے میں یہ ان کا خود قانون کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی پر جبر نہیں کیا جانا چاہیے، کسی پر زور اور زبردستی نہیں کی جانی چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے نہ ڈالنے کے لیے۔ ہم اپیل کرتے ہیں، یہ جو بیکاٹ کی پالیسی ہے اس میں ہم صرف لوگوں سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ووٹ نہ ڈالیں، لیکن جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ ووٹ نہ ڈالیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ جو ان کی جمہوریت ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لارجسٹ ڈیموکریسی ایٹ اے گلوبل لیول، اس کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ خود اپنے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہیں، اس دعویٰ کے خلاف اقدام کرتے ہیں، اس دعوے کو خود یہ اپنے ہی ہاتھوں سے ملیا میٹ کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں۔ موقع دیا جانا چاہیے۔ اور گرفتاریوں کا یہ سلسلہ ایک طرف سیلاب کا عذاب اور دوسری طرف یہ الیکشن کا عذاب ہمارے مظلوم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، اور یہ گرفتاریوں کا یہ طویل چکر جو یہاں چلایا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ خود ہندوستان کے جمہوری دعووں کے خلاف ہے، منافی ہے،
इस सिलसिले को रोका जाना चाहिए। यहाँ कोई डंडे लेकर, बंदूक लेकर, ग्रेनेड लेकर या बम लेकर लोगों के पास जाकर उनको खौफजदा नहीं करता कि भाई बैकाट करो या वोट डालो। ये लोगों की अपनी मर्ज़ी है, हर एक को इख्तियार है। ऐसे माहौल में जहाँ असल में जमहूरियत होती है, उस जमहूरियत में हर एक को यह हक़ पहुँचता है कि लोगों तक पहुँचे, लोगों को अपनी बात समझाए, लोगों को अपने मौक़िफ़ से आगाह करे, चाहे वो मौक़िफ़ हिंदुस्तान के हक़ में हो या ना हक़ हो, ना मुखालिफ हो, लेकिन हक़ मिलना चाहिए इंसान को, जब तक वो कोई बात मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल ना करे। लेकिन हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, ख़ासतौर जम्मू कश्मीर के बारे में, ये यहाँ ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और जबर का इस्तेमाल करते हैं और जमहूरियत के नाम पर बदतरीन किस्म की फस्तानियत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके नताइज बहरहाल अच्छे नताइज नहीं हो सकते हैं। लोगों में और ज़्यादा नफ़रत बढ़ेगी, लोगों में और ज़्यादा कुदूरत बढ़ेगी, लोग और ज़्यादा मसाइल का शिकार हो रहे हैं और ज़्यादा वो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। ये किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि लोगों को इस तरह सताया जाए, अब उनको ज़िंदा रहने के मौके से भी महरूम किया जाए, उनको कत्ल करने के बाद उनको रोने भी न दिया जाए और उन पर जो ये मसाइब आ गए हैं सैलाब की शक्ल में, उन मसाइब से निकलने के लिए या उनका इलाज करने के लिए उनसे मौके छीने जाएँ। अभी अखबारात में हमने पढ़ा ये भी कि भाई जो श्रीनगर में ताजर बरादरी है वो कल से भूख हड़ताल पर है, इसलिए कि उनके मसाइल जो हैं, उनके मुतालबात जो हैं, वो मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे हैं और उनको सूरत हाल के राम करम पर छोड़ा जा रहा है। वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे अपनी तिजारत को बहाल करेंगे, कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे और सख्तियों में उनकी ज़रूरियात को कैसे पूरी करेंगे। तो ये सूरत हाल है। यानी एक तरफ इन लोगों की मुश्किलात का इजाला नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ इन पर ये दबाव और इन पर ये सख्तियाँ और इन पर ये जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ये बहुत ही काबिल नफ़रत और काबिल मज़म्मत तरीक़ाकार है जो यहाँ की हुकूमत दिल्ली के इशारों से, बल्कि दिल्ली की ही हुकूमत जो यहाँ जो कुछ कर रही है, इसको बहरहाल हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इसको हम गैर जमहूरी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी और गैर जमहूरी तरीक़ेकार करार देकर इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और दिल्ली सरकार से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये गिरफ़्तारियों का चक्कर ख़त्म किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए और ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला ख़त्म किया जाए। अखबारात में ये बात भी आई है कि लिस्टें बनाई जा रही हैं, भाई कौन जवान हैं जिन्होंने कभी आज से कई साल पहले कभी पत्थर मारा हो, पथराव किया हो, उनकी भी लिस्टें बनाई जा रही हैं, उनकी गिरफ़्तारी के भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो पैदा की जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम बिलअमूम और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर की अक्सरियत पर ये मज़ालिम जो ढाए जा रहे हैं, इससे हिंदुस्तान की हुकूमत की जो बायस्ड पॉलिसी है और जो इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम दुश्मनी की पॉलिसी है, उसका खुलेआम मुजाहरा हो रहा है। बहरहाल मैं फिर एक बार आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा और ये भी अर्ज़ करूँगा कि ये जो हम आप तक रिलीफ पहुँचा रहे हैं, इससे आपका कोई मकान नहीं बनेगा, इससे आपको कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन खुलूस के साथ हमारा ये जो आप तक ये हदिया पहुँचता है, लोगों का एहसान है और मैं देने वाले लोगों का जो अब तक भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं, फिर दर्दमदाना अपील करूँगा कि ये देने का सिलसिला और मुतासरीन तक ये रिलीफ पहुँचाने का सिलसिला, इसको हर हाल में जारी रखा जाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिलीफ पहुँचा सकें और उनकी मुश्किलात में कुछ कमी पैदा करने का सबब और वसीला बने। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।